بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں امام الشہداء، سید الشہداء، جنتی جوانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام نے جو کوفی لشکر کے سامنے زندگی کا آخری خطبہ ارشاد فرمایا، پھر جب آسمان سرخ ہو گیا۔ اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک شام ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب پر شام ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ ناظرین، اس خطبہ کو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، بالخصوص ابن خلدون نے بھی ان الفاظ میں اس کو نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو جو سب کا مالک ہے۔ جان دینا، جان لینا سب اس کی قدرت، اس کے اختیار میں ہے۔ اگر تم خداوند عالم پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد امجد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ایمان لاتے ہو تو ڈرو کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ میرے والدین کریمین اپنی آل کے بے گناہ لوگوں کے خون کا مطالبہ کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے جان ساروں کے خون ناحق کا بدلہ طلب کریں گے۔ تم میرے اہل و عیال، اعزہ و اطفال، میرے موالی سمیت 70 سے زائد لوگوں کو شہید کر چکے ہو، جن میں ننھا علی اکبر بھی ہے، علی اصغر بھی ہے، جن میں غازی عباس علمدار بھی ہیں، اور اب تم میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہو۔ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں۔ اگر سلطنت کے طمع میں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو کہ میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ آؤ تو ہم اللہ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کوفی لشکر کے آثار، حالات، اطوار دیکھنے کے قابل تھے۔ امام علی مقام کی زبان سے یہ کلمات سن کر بہت سے کوفیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ناظرین، آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ امام علی مقام جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بتانے والے نے بتایا تھا کہ اہل کوفہ کے دل اے امام پاک آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ اب جب کوفیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جانتے تھے کہ ہم برسر ظلم و جفا ہیں اور امام مظلوم حق پر ہیں۔ ابن سعد یہ صورت دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا، آپ قصہ مختصر کیجئے اور ابن زیاد کے پاس چل کر یزید کی بیعت قبول کر لیے، ورنہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ناظرین، اس بات سے حضرت امام حسین علیہ السلام بخوبی واقف تھے، مگر آپ نے یہ خطبہ اتمام حجت کے لیے دیا تاکہ ان کی کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مزید فرمایا، باطل کے ہاتھ پر حق پرست کیسے بیعت کر سکتے ہیں؟ آخر شمر کی بھڑکائی ہوئی قوم تنے تنہا اور جنتی جوانوں کے سردار پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ امام حسین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے کندھوں پر کھیلے، وہ امام حسین علیہ السلام جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں کو لمبا فرمایا، وہ جنتی جوانوں کے سردار جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جن کے لیے اپنے ممبر کو دوران خطبہ چھوڑا اور نیچے اترے اور آپ کو اٹھایا اور ممبر پر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ جب امام علی مقام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کے بغیر ڈرنے والے نہیں تو آپ نے یہ الفاظ میدان جہاد میں پڑھے۔ ناظرین، آپ نے ارشاد فرمایا، میں اس علی کا فرزند ہوں جو بہترین بنو ہاشم تھے۔ نسبی فخر کے وقت یہ بات میرے لیے کافی باعث افتخار ہے، اور میرے نانا رسول خدا تھے جو ساری خلق تمام انبیاء سے بھی افضل تھے، اور ہم لوگ انسانیت کے لیے اللہ کا روشن چراغ ہیں، اور میری والدہ سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ جب وہ جنت میں جائیں گی تو سیدہ پاک کا یہ عالم ہوگا کہ تمام لوگوں کو انبیاء سمیت نظریں جھکانے کا حکم ہوگا
کہ بنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہی ہیں اور جنتی عورتوں کی سردار جا رہی ہیں جو رسول اللہ کا جگر پارا تھیں، اور میرے چچا حضرت جعفر طیار ذوالجناحین ہیں جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار جنت میں فرشتوں کے ساتھ اپنے پروں سمیت پرواز فرما رہے ہیں۔ ہم اللہ کی سچی کتاب کے نازل کیے ہوئے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ناظرین، چشم فلک میں یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا کہ 20,000 یزیدی ایک طرف اور مدینے کا شہزادہ مجاہد ایک طرف، انعام و اکرام کے لالچی مسلح یزیدی فوج ایک طرف تھے، اور راہ حق میں بھانجے بھتیجے بھائی قربان کرنے والے جنتی جوانوں کے سردار ایک طرف تنے تنہا 20 سے 30,000 لشکر کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آسمان سرخ کیسے ہوا تھا۔ امام علی مقام کی شہادت کے فوراً بعد آسمان کے کناروں سے سرخ غبار اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جہان تاریک ہو گئے، اور اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کی صورت تک نظر نہ آتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندھیرا دور ہو گیا، آسمان سے گویا کہ خون ٹپکنے لگا، یہاں تک کہ جس چیز کی طرف دیکھتے تھے اس میں خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون موجود ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد غائبانہ آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ آوازیں گویا کہ جنات کی آوازیں تھیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ اور آپ کے اہل بیت کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں سیدہ ام سلمہ کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور ایک مٹی لے کر آئے ہیں اس سرزمین سے جہاں میرے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا۔ اس مٹی کو تم اس ڈبیا میں سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی اس وقت امام حسین علیہ السلام اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں چونکہ آپ اس وقت 61 ہجری کو زندہ تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ عین اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے رہگزار میں شہید کیا گیا تو وہ ڈبیا جس میں وہ مٹی تھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے عطا فرمائی، تو وہ مٹی سرخ خون بن گئی، جس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ نواسہ رسول جنتی جوانوں کے سردار کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو یہیں پر ختم ہوئی۔ کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔